سے ہوں گے اور تمام لیسنس کا بخوبی مطالعہ کر رہے ہوں گے۔ کل ہم نے اپنا ٹاپک تجارتی بینک کے فرائض کیے تھے۔ آج ہمارا لیکچر نمبر 30 چیپٹر 3 سے اعتباری زر کی تخلیق۔ سب سے پہلے آپ سب یہ جانتے ہیں کہ بینک لوگوں کی امانتیں وصول کرتے ہیں اور آگے قرضے جاری کرتے ہیں۔ بینک جب قرضے دیتے ہیں تو قرضے دینے کی دو صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک طریقہ تو ان کا یہ ہوتا ہے کہ وہ عام طور پر قرض دیتے وقت تجارت پیشہ لوگوں کو قرض دیتے ہیں اور کوئی چیز بطور ضمانت اپنے پاس رکھ لیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ان کی ہنڈیوں کو بٹا لگاتے ہیں۔ تو اس طرح بینک جو ہیں وہ اعتباری زر کی تخلیق کرتے ہیں۔ اور اس کی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ جس شخص نے روپیہ بینک میں رکھا ہوتا ہے وہ جانتا ہے کہ اسے جب بھی پیسوں کی ضرورت ہوگی وہ اپنے پیسے بینک سے لے لے گا۔ بینک یہی چیز جانتے ہوئے ان لوگوں کی امانتوں کو آگے لوگوں کو قرضہ جاری کر دیتا ہے، اور اس طرح یہ رقم جو ہے وہ گردش میں ڈال دیتا ہے، اور جوں ہی زر کی گردش بڑھتی ہے زر کی تخلیق ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ عزیز طلبہ آپ سب جانتے ہوں گے کہ بینک میں جب بھی کوئی ایک امانت آتی ہے تو بینک اس امانت کا ایک خاص حصہ، ایک خاص تناسب اپنے پاس زر نقد کے طور پر رکھ لیتا ہے، اور باقی ساری رقم کو وہ بطور قرضہ دے کر گردش میں ڈال دیتا ہے۔ اس کی وضاحت ہم ایک مثال سے بھی کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک فرد بینک میں اپنی امانت 1000 روپے جمع کرواتا ہے۔ بینک اگر اس کا 20% جو کہ 200 روپے بنتا ہے اپنے پاس نقد صورت میں رکھ لے تو باقی جو 800 روپیہ بینک کے پاس بچتا ہے اسے وہ فرد بی کو قرض دے دیتا ہے۔ اسی طرح فرد بی یہ پیسے 800 دوسرے بینک میں جمع کروا دیتا ہے، اور وہ بینک اس کا 20% جو کہ بنتا ہے 160 روپے اپنے پاس رکھ کر باقی 640 روپے کا آگے قرض جاری کر دیتا ہے۔ اسی طرح وہ قرض سی فرد کو مل جاتا ہے اور وہ پیسے اپنے بینک میں جمع کرواتا ہے، اور بینک جو ہے وہ اس کا 20% جو کہ بنتا ہے 128 روپے اپنے پاس رکھ کے باقی 512 روپے آگے قرض جاری کرتا ہے، اور یہ سلسلہ چلتا ہی رہتا ہے۔ اور اس طرح بینک کی ایک امانت سے کئی قرضے جاری ہوتے ہیں جسے ہم اعتباری زر کی تخلیق کا نام دیتے ہیں۔ اب ہمارے پاس ایک مثال ہے جس میں ہمارے پاس گوشوارے سے ہم اس کو واضح کرتے ہیں کہ جو اعتباری زر کی تخلیق ہے اس میں ہمارے پاس سب سے پہلے ہمارے پاس جیسے کہ آپ کے سامنے ہے یہاں پر کہ ہمارے پاس ہے جی واجبات۔ یہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے یہاں پر کہ یہ واجبات ہمارے پاس۔ اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ پر ہے ہمارے پاس واصلات۔ واجبات میں ہمارے پاس نئی امانت ہے جو کہ 1000 روپے ہے۔ بینک اس امانت کا 20% جو کہ زر نقد ہے وہ بن جاتا ہے 200 روپے، اور باقی جو پیسہ بینک کے پاس بچتا ہے اسے بینک بطور قرض جاری کرتا ہے جو کہ بنتا ہے 800 روپے۔ اس طرح دیکھ سکتے ہیں آپ کہ بینک کے جو بیلنس شیٹ ہے اس کے مطابق واجبات کی کل رقم بھی 1000 روپے ہے، اور واصلات میں بھی کل رقم 1000 روپے ہے۔ اسی طرح بینک اے کے بعد اگر ہم بینک بی کی بات کریں تو بینک بی میں وہ قرضے جو کہ بینک اے نے جاری کیے تھے وہ بینک بی کی نئی امانت کے طور پر نظر آئیں گے آپ کو، جو کہ 800 روپے ہے۔
اب یہ بینک بھی اس میں سے زر نقد کے طور پر اس کا 20% جو کہ 160 روپے بنتا ہے اپنے پاس رکھ لیتا ہے، اور باقی جو اماؤنٹ بنتی ہے جو کہ 640 روپے ہے اس کو قرض جاری کرتا ہے۔ اس طرح یہ کل رقم جو ہے یہ ہمارے پاس بن جاتی ہے 800 روپے۔ تو بینک کا یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، اور بینک اس طرح ایک امانت سے کئی قرضے جاری کرتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے ایک چارٹ بنایا ہے جس میں ہم اعتباری زر کی تخلیق کی وضاحت پورے ایک چارٹ سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جب میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ لوگ سمجھ جائیں کہ اس میں ہمارے پاس مختلف چیزیں ہیں، جیسے کہ آپ کے سامنے ہوگا اس میں ہمارے پاس ادوار ہیں، ہمارے پاس اس میں سب سے پہلے جو کہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے۔ سب سے پہلے ہمارے پاس ہے اس میں ادوار جو کہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے۔ اس کے بعد ہمارے پاس کالم ہے نئی امانت کا، اس کے بعد ہمارے پاس کالم ہے زر نقد کا تناسب، اس کے بعد نقد زر جو کہ 20% بینک رکھتا ہے، اور اس کے بعد بینک کے قرضے۔ تو اس طرح ہمارے پاس یہ 5 کالم آ گئے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ادوار ہے جس میں آپ کے پاس پہلا ادوار، دوسرا ادوار، تیسرا ادوار، چوتھا ادوار اور پانچواں ادوار، یہ مختلف دور ہیں اور آگے اس طرح چلتا رہتا ہے۔ اب ہم دیکھ سکتے ہیں کہ سب سے پہلے بینک کے پاس نئی امانت 1000 روپے آئی، بینک نے اس کا 20% اپنے پاس رکھا جو کہ 200 روپے بنتا ہے، اور نیا قرضہ جاری کیا 800 روپے۔ پھر بینک کے پاس دوسرا دور آیا، بینک نے وہی 800 روپے جو نیا قرضہ تھا وہ اس کی امانت بنی، اس کا 20% اپنے پاس رکھا جو کہ بنا 160 روپے، اور پھر بینک نے آگے 640 روپے قرض دیا۔ پھر بینک کا تیسرا دور آیا کہ وہی پیسہ جو بینک اے سے بی اب بی سے سی کی طرف چلا گیا، اس کے پاس امانت آئی 640 روپے کی، اس کا 20% بینک نے رکھا اپنے پاس جو کہ 128 روپے تھا، اور باقی بینک نے قرضہ جاری کیا جو کہ 512 روپے ہے۔ اس کے بعد بینک کا چوتھا دور آیا، بینک ڈی کے پاس امانت آئی 552 روپے، اور بینک نے اس کا 20% اپنے پاس رکھا جو کہ بنا 120 روپے 50 پیسے، اور بینک نے باقی 409 روپے 50 پیسے قرضہ جاری کیا۔ پھر بینک کا پانچواں دور آیا جس میں بینک نے جاری کیے 409 روپے اشاریہ 50 پیسے، اس کا 20% بینک نے بطور زر نقد رکھا، اور باقی جو کہ بنا 81 روپے 90 پیسے، اور باقی بینک نے قرضہ جاری کیا۔ اس طرح یہ سلسلہ چلتا رہا، اور بینک نے ایک امانت سے کئی امانتیں کئی قرضے جاری کیے۔ اس کے بعد ہمارے پاس جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں ہمارے پاس کہ ایٹ دا اینڈ سب سے آخر میں دیکھتے ہیں میزان، جہاں پر ہمارے پاس رقم آئی ہوئی ہے، جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ رقم آئی ہوئی ہے جو کہ ہمارے پاس ہے سب سے آخر میں ہمارے پاس ہے 5000 روپے جو کہ کل امانتیں ہیں، اس کے بعد 1000 روپے زر نقد ہے، اور 4000 روپے ہمارے پاس جو کہ ہمارے پاس ہے نیا قرضہ جو کہ بینک جاری کرتا ہے۔ تو اس طرح یہ ہمارے پاس رزلٹ آ گیا اس طرح، ٹھیک ہے جی بیٹا۔ اس کے بعد اعتباری زر کو جب ہم تخلیق کرتے ہیں تو اس کے لیے ہمارے پاس ایک فارمولہ ہوتا ہے، اس فارمولے کا استعمال کر کے بھی ہم قرض جاری کر سکتے ہیں، یا ہم نکال سکتے ہیں کہ بینک کل کتنے اعتباری زر کی تخلیق کرے گا۔ اعتباری زر کی تخلیق کے لیے جو فارمولہ ہم استعمال کرتے ہیں وہ ہوتا ہے نئی امانت تقسیم زر نقد کا تناسب۔ یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہاں پر کہ فارمولہ جو ہم نے ادھر ظاہر کیا ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ نئی امانت تقسیم زر نقد کا تناسب، یا دوسرے الفاظ میں اگر ہم کہیں کہ ہمیں امانتوں کا مجموعہ نکالنا ہو تو ہمارے پاس فارمولہ ہوتا ہے نئی امانت ضرب 1 بٹا زر نقد کا تناسب۔ تو اس طرح بھی ہم اس کو نکال سکتے ہیں۔ اب اسی کی ہم وضاحت ایک مثال سے کرتے ہیں، جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر مثال دیتے ہیں کہ ان رقموں کو ہم مثال میں رکھتے ہیں کہ اگر بینک کے پاس ایک امانت آتی ہے 1000 روپے کی اور 20% بطور زر نقد رکھتا ہے، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 20% کو ہم 20/100 کریں گے، اور ہمارے پاس جو جواب آئے گا وہ کچھ اس طرح آئے گا کہ اگر ہمارے پاس
رزلٹ بنے گا وہ بنے گا ہمارے پاس 5 ضرب 1000 تقسیم 1۔ جب ہم 20 کو 100 پہ ڈیوائڈ کرتے ہیں تو ہمارے پاس 1/5 آتا ہے۔ تو جب ہم اس کو، ہمارے پاس 2 رقمیں ہیں ڈویژن میں، تو یہ نیچے والی سب سے نیچے والی رقم اوپر آ جائے گی، تو ہمارے پاس 5/1 ملٹیپلائی 1000، تو ہمارے پاس کل جو امانتیں ہیں وہ 5000 روپے آئیں۔ اس طرح بینک جو ہے وہ ایک امانت سے کئی قرضے جاری کر سکتا ہے۔ لہٰذا یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ کہ اگر زائد کا تناسب 20% ہو اور 1000 روپے کی نئی امانت ہو تو بینک تخلیق کرتے ہیں 5000 روپے کے برابر، جس میں سے 4000 روپے کا بینک قرضہ جاری کرتا ہے اور اصل امانت اس کی 1000 روپے کے برابر ہوتی ہے، اور رقموں 1000 روپے بینکوں کے پاس زائد کی صورت میں ہوتی ہے، اور بینک 4000 کا قرضہ جاری کرتا ہے، جبکہ اس کی جو کل امانتیں ہوتی ہیں، زر کی تخلیق ہوتی ہے وہ 5000 روپے کے برابر ہوگی۔ تو اس طرح یہ ہمارا آج کا لیکچر تھا۔ اگر کوئی آپ کو مشکل ہو تو آپ ہم سے رابطہ کر کے